وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حدیث نمبر 42، جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، فقال آ کر اس نے کہا دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتائیے، یعدل الجہاد، جو جہاد کے برابر ہو۔ قال لا اجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پاتا۔ قال، مزید فرمایا هل تستطيع، کیا تو طاقت رکھتا ہے، اذا خرج المجاہد، جب مجاہد نکلے، ان تدخل مسجدک، یہ کہ تو مسجد میں داخل ہو جائے، فتقوم، تو قیام کرے، ولا تفتر، اور تھکے نہیں، وتصوم، اور تو روزہ رکھے، ولا تفطر، مسلسل روزے رکھے۔ قال، سوال کرنے والا کہتا ہے وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اس بات کی کون طاقت رکھے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتا ہے، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو ثواب کے اعتبار سے جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اجدہ، ایسا عمل میری نظروں میں تو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، هل تستطيع اذا خرج المجاہد، کیا تو طاقت رکھتا ہے جب مجاہد جہاد کے لیے گھر سے نکلے، ان تدخل مسجدک، تو مسجد میں داخل ہو جائے، قیام کرتا رہے اور اس قیام سے تھکے نہیں، روزہ رکھے کہ مسلسل روزے ہی رکھتا جائے۔ کہنے والا یہ کہتے، ومن یستطیع ذلک، اس کی کون طاقت رکھے گا؟ جس طرح اس بات کی طاقت نہیں ہے، اس طرح مجاہد فی سبیل اللہ کی عظمت تک پہنچنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔